أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ان باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جن کے ذریعے سے ہم آنے والے مہینے کو، رمضان المبارک کے مہینے کو کارآمد بنا سکے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا تذکرہ ہو اور قرآن کریم کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اور رمضان المبارک دونوں کا نہایت ہی گہرا تعلق ہے. اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسی قرآن کی نزول کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہے. اس مہینے کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اسی لیے مبارک. اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، اس رات کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، اسی لیے یہ رات قیمتی ہے. یہ رات دوسروں کے مقابلے میں اس کی زیادہ قیمت ہے. قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ قیمتی چیز ہے کہ جس کا بھی اس سے تعلق جڑتا ہے وہ چیز افضل ہو جاتی ہے، وہ چیز افضل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس مہینے سے اس کا تعلق ہوا تو یہ مہینہ سب سے افضل ہوا. اس رات میں، جس رات میں اس کا نزول ہوا پورا وہ رات دوسروں کے مقابلے میں سب سے افضل ہو گئی. یہ کلام اللہ رب العالمین نے جس کے اوپر، جس نبی کے اوپر نازل کیا وہ نبی سب سے زیادہ افضل ہے. جس فرشتے نے اس کے لایا ہے، اس کو پہنچایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. تو یہ قرآن کریم ہے، اس کا تعلق جس سے بھی جڑتا ہے وہ اس کو افضل بنا دیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اگر دنیا میں ہم کوئی انسان پڑھے گا تو وہ کرامین جو فرشتے، نیک فرشتے ہیں، ان کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا. یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جڑتا ہے وہ اس کو افضل بنا دیتا ہے. اب قرآن کریم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے نصوص کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ساری صفات بیان کی ہے، بہت ساری صفات کہ قرآن کریم نور ہے، یہ مبارک کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ شفاء لما فی الصدور، دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس کے لیے اس کے اندر علاج، یہ دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. تو قرآن کریم یہ دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بات کہ جس طریقے سے ہمارے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، بیماری لگتی ہے، اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو ایک دن یہ جسم خراب ہو جائے گا اور ہماری یعنی انسان کی موت ہو جائے گی اگر اس پر دھیان نہ دیا جائے. ایسی ہی دل کو بیماریاں لگتی ہیں، اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کرایا جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد انسان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ اس کو برائی لگتی ہے اور نہ ہی اس کو اچھائی لگتی ہے. تو جو بیماریاں دل کو لگتی ہیں وہ بیماریاں شک کی، شبہات کی، شہوات کی، خرافات کی، بدعات کی، نفاق کی، حسد کی، نفرت کی، یہ ساری بیماریاں ہیں دلوں کو لگنے والی. دلوں کو یہ بیماریاں لگتی ہیں اور یہ جب زیادہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو دل کو مردہ کر دیتی ہیں. تو ان بیماریوں کا علاج آپ کو ملے گا قرآن کریم کے اندر. ان بیماریوں کا آپ کے پاس کوئی شبہ ہے دین کے تعلق سے، آپ آئیں قرآن کریم اٹھائیں، آپ کو جواب ملے گا. آپ شہوات میں مبتلا ہے، قرآن کریم کی طرف لوٹے، شہوات کا علاج آپ کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے حسد سے، نفرت سے اور جو بھی اس کو لگنے والی بیماریاں ہیں اس کا علاج آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور اگر میں کہوں کہ قرآن کریم
جو علاج کرتا ہے، جو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے علاج کرنے کا قرآن کریم کا ہمارے دلوں کا، وہ ہے کہ قرآن کریم کو غور سے سنا جائے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، بہت حقوق ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو یاد کریں، اس کی خدمت کریں، لیکن سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق جو آتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو غور سے سنیں، غور سے سنیں، اور اس جانب ہم جو ہے مقصر ہیں، یعنی اس میں کوتاہ ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن بہت مشکل سے کوئی انسان ہم میں سے ایسا ہوگا جو ٹائم نکال کے قرآن کریم کو سنے، جبکہ یہ زیادہ اہم ہے تاثیر کے حساب سے، دلوں کی جو علاج کی بات ہے اس حساب سے قرآن کریم سننے میں اس کی زیادہ تاثیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا آرڈر بھی دیا ہے قرآن کریم کے اندر، یعنی اس کو سننا عبادت بھی، آرڈر بھی اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو خاموشی کے ساتھ سنو، استمعوا، خاموشی کے ساتھ سنو، غور سے سنو، تدبر کے ساتھ سنو، خاموش رہو۔ پہلے بھی کہا کہ غور سے سنو، اس کے بعد پھر آگے بھی کہا کہ خاموش رہو، لعلکم ترحمون، چاہتے ہو کچھ فائدہ ہو جائے اس سے، چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے، تو اس کے لیے ہے کہ غور سے سننا، خاموش رہنا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سماع اور استماع دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے استماع کہا، سماع نہیں۔ سماع کا مطلب یہ ہے کہ سماع کہ ہم نے سن لیا، کان کے پردے پہ آ کے آواز ٹکرا گئی، یہ ہو گیا سماع۔ لیکن ہم مسلمانوں، ہم سے یہ چیز مطلوب نہیں ہے، ہم سے مطلوب یہ ہے استماع، کہ کان سے سنے اور اس کو اندر لے جائے۔ قرآن کے سننے کے بعد ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی تاثیر دل میں جا کے لے، دلوں تک اترے، یہ ہے استماع۔ اگر ہمارے قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی تاثیر دل تک نہیں اتر رہی ہے تو استماع نہیں ہوا، یہ سماع ہوا۔ اور اس میں سب برابر ہے، سارے انسان برابر ہے، کافر بھی سنتا ہے، مشرک بھی سنتا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے سن کے انسن۔ تو اگر ہم بھی صرف سماع کے حد تک رہ گئے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو قرآن سے جن کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ قرآن کو غور سے سنا جائے، استماع یعنی ایسا سنا جائے تاکہ اس دل کا علاج ہو، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کان سے سننے کے بعد اس کی تاثیر آپ کے دل میں اترے، اور اس کے بعد اس دل کے اندر حرکت ہو، اس کے اندر تبدیلی آئے اور آنکھوں سے آنسو آئے۔ اس طریقے سے جب فائدہ ہوگا تو پھر علاج ہوگا۔ تو قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس کے سننے میں تاثیر بھی رکھا ہے اللہ رب العالمین، اور یہ چیز آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس وقت بہت مشکل سے آنکھوں میں آنسو آئے گا، آنسو آتا ہوگا، لیکن آپ کبھی دھیان سے بیٹھ کے قرآن کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو آنسو آیا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ عمرہ اگر کرنے گئے ہوں، حج کرنے گئے ہوں، وہاں آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے لوگ موجود رہتے ہیں، عربی زبان نہیں سمجھتے، لیکن امام حرم ان لوگوں کی جب وہ قرات کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تاثیر اللہ رب العالمین رکھی ہے اس کے اندر، آپ سمجھے چاہے نہ سمجھے، آپ سمجھے چاہے نہ سمجھے، لیکن غور سے سنیں گے کہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ دلوں تک جا کے پہنچتا ہے، اس کو حرکت دیتا ہے اور انسان کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جہاں بھی رونے کا تذکرہ ہے، رونے کے جو ذکر کیے گئے ہیں، وہاں پر یہی بات ہے کہ جب ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم سے متاثر ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب ان لوگوں نے باتوں کو سنا، اللہ رب العالمین کے قرآن کو سنا، اس کے کلام کو سنا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اسی طریقے سے مومنین کی صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ مومنین کی صفات یہ ہے وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو یہ تاثیر کب ہے؟ سننے میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے، سننے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا جہاں نزول ہوا، قرآن کریم جس جگہ پہ نازل ہوا، اہل عرب کے درمیان نازل ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن جو نازل ہوا لکھ کے اگر کوئی کہتا ہے اس کو پڑھو، وہ نہیں پڑھ پاتے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تاثیر سننے میں رکھی تھی۔ تاثیر سننے میں
کہ اگر اس کو سنیں گے لوگ تو اس سے متاثر ہوں گے. اور ہزاروں واقعات آپ کو ملے گا کہ بہت سارے لوگ قرآن کو سن سن کے اسلام کے اندر داخل ہوئے, بلکہ چھپ چھپ کے آ کے مشرکین مکہ چھپ چھپ کے آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کو سنتے تھے, وہ اسی لے کے اس کے اندر تاثیر ہے, اس کے اندر تاثیر ہے, دلوں کو جو ہے حرکت دیتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ ساحر ہیں, یعنی ان کی بات اگر کوئی سنے گا تو ابھی بدل جائے گا, چینج ہو جائے گا, دین اپنا چھوڑ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے سننے میں تاثیر, اس کے اندر علاج. ہم اگر غور سے سنیں گے تو ہمارے دلوں کا علاج ہمیں یہاں ملے گا. اور یہ چیز اب ہمارے سامنے رمضان میں آ رہی ہے, پورا چانس اب ہمارے پاس کہ ہم قرآن کریم کو سنیں. تراویح کی نماز میں ہی ہوتا ہے, بلکہ یہ سننے والا فارمولہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہوا ہے, نمازوں کے اندر فرض کیا ہوا ہے کہ آپ کو غور سے سننا ہے. فجر کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے. فجر کی نماز میں لمبا پڑھنا ہے, سورتوں کو قرآن کی تلاوت لمبا کرنا ہے, اسی لیے کہ غور سے سنیں تاکہ آپ کا علاج ہو. تو ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے رمضان میں قیام اللیل میں اسی قرآن کو سننا ہے, غور سے سننا ہے. تو اب اس کے لیے چاہیے کہ ہم ابھی سے ریڈی ہو کے سوچ لیں کہ ہمارے اندر چینجنگ لانا ہے, اور اس کے چینجنگ کا ذریعہ ہوگا کہ صحیح سے قیام اللیل کرے, تراویح کی نماز صحیح سے پڑھیں. تراویح کی نماز کو اس کو رسم کے جیسے ادا کر کے نہ جائیں, عبادت سمجھ کے جائیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ کم سے کم آپ کسی اچھے امام کو لائیں, اچھے قاری کو لائیں, اور اس کے بعد کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں. ایک پارہ سنیں, اس لیے کہ آپ کے پاس سال بھر ٹائم نہیں تھا, سال بھر آپ نے قرآن نہیں سنا. کم سے کم یہ مہینہ آیا ہے تو ایک اچھا حافظ لا کے کم سے کم ایک بار قرآن کریم سن تو لیں. اس مہینے کے ذریعے ایک بار قرآن کریم پورا سن تو لیں, یہ بہت اچھا چانس ہے. لیکن ابھی جو ہے ہمارے اندر شیطان کی طرف سے ہیلا اور بہانہ, ہم اس کے شکار ہو چکے ہیں. نئے جو ہے طریقے اپناتے ہیں اور جو ہے اس نماز کو شارٹ کرنا شروع کر دیے. تراویح کی نماز کو کم کرنے لگے, کم پڑھنے لگے. پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگ کمزور ہیں, کوئی مسئلہ ہے, چاہتے ہیں کمیٹی والے, اجازت ہے, کر سکتے ہیں. لیکن اگر مستحب کی بات کی جائے کہ مستحب کیا ہے, تو مستحب یہی ہے کہ پورے قرآن کو سنا جائے, یعنی کم سے کم ایک پارہ پڑھے, کم سے کم ایک پارہ پڑھا جائے. یہ مستحب ہے. اور جب مستحب آتا ہے شریعت میں, مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. مستحب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. تو کم سے کم مستحب یہ ہے کہ آدمی ایک بار قرآن کریم کو, ایک مسلمان جو ہے کم سے کم رمضان مبارک کے مہینے میں کوشش کرے کہ وہ تراویح میں آ کر پوری طریقے سے ایک بار قرآن کریم کو سنے. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آدمی جو ہے اپنے حساب سے اس کو پڑھ سکتا ہے, گنجائش ہے. لیکن میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو گنجائش والا مسئلہ ہے وہ صرف ہمارے پاس جو ہے ہم شیطان کا شکار ہیں, اس کے وسوسوں کا شکار ہیں, اس لیے سب باتیں آتی ہیں. حقیقت میں ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. سچ بات یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم جو ہے پون گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ جو ہے کھڑے نہ ہو سکیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے دنیاوی مسائل میں اس سے زیادہ لمبا کھا ہوتے ہیں. کہیں مسئلہ ہے آپ کو, آپ بزنس مین ہیں, آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں, اگر آپ کا کوئی مسئلہ کھڑا ہونے کے لیے رہتا ہے, دن بھر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں, 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں. بلکہ مسئلہ تو یہاں تک ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے, جس کو ہیرو کہتے ہیں جبکہ وہ زیرو ہیں, اگر وہ کہیں سے گزر رہا ہے اس کو دیکھنا ہے, لائن لگا کے رات بھر کھڑے رہتے ہیں, وہاں کھڑے رہتے ہیں, وہاں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نماز میں آتے تو کہتے ہیں کہ تھک گئے, ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا. جسم ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ ایمان آپ کا قوی نہیں ہے, ایمان آپ کا کمزور ہے. صحابہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو باتیں بتانا چاہوں گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی الگ سے انسان نہیں تھے. آپ کی جس طریقے سے باڈی ہے, آپ کا جیسے جسم ہے, ان کا بھی جسم ایسے ہی تھا. بلکہ اگر آپ اور جا کے تحقیقی جائزہ لیں گے اور ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جسمانی طور پر ہم سے کمزور بھی تھے. کسی صحابی کے بارے میں آپ کو ملے گا جسمانی طور پر ہم سے کمزور تھے. ایک دو مثالیں میں بیان کروں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لینے کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھے. ہوا تیز چل رہی تھی, تو اس سے ہوا تیز چلنے کی وجہ سے وہ بھی ڈالی کے ساتھ جھولنے لگے. سوچیں آپ کتنے دبلے پتلے کہ ہوا تیز چل رہی تو وہ بھی جھول رہے. اور جب وہ جھول رہے ہیں تو ان کی پنڈلی جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود پنڈلی دکھ گئی.
اور پڈلی بہت پتلی تھی، بہت پتلی تھی، جس کو دیکھ کے صحابہ اکرام جو ہے مسکرانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، تو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ پڈلی جو ہے کتنی پتلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس بات سے تعجب کر رہے ہیں، ان کی جو پڈلی ہے اسے آپ تعجب کر رہے ہیں؟ یہ پڈلی پتلی تو دکھ رہی ہے آپ کو، لیکن میزان کے دن یعنی قیامت کے جب میزان رکھا جائے گا اور جب اس کو تولا جائے گا تو اس پڈلی کا وزن احد پہاڑ کے برابر، اس سے بھی زیادہ ہوگا. احد پہاڑ جو کہ اتنا لمبا چوڑا ہے اس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کیسے ہیں، ان کی باڈی کیسی ہے، پتلے ہیں، دبلے پتلے ہیں، نازک ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیں آپ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیجامہ جب باندھتے تھے ناڑی تو اتنی پتلی تھی کمر کی، وہ ناڑی باندھی نہیں جاتی تھی، کھسک جاتا تھا، بار بار کھسک جاتا تھا. لیکن نمازیں دیکھیں، ایک ایک رکعت میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ پڑھ لیتے تھے. وہ تو کمزور کون ہوئے؟ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، ایمانی اعتبار سے قوی تھے. ہم جسمانی اعتبار سے قوی ہیں، ایمان نہیں ہے، اب نہیں پڑھ پاتے. تو اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، وہ بھی انسان تھے، ہمارے ہی بڑے لوگ ہیں، وہ لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے. تو ہم ایک رکعت میں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آدھا صفحہ، 1.5 صفحہ نہیں سن سکتے، پڑھنا بھی نہیں، سننا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اگر نہیں کر سکتے اتنا بھی تو ایمان کا جائزہ لیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان کا لیول ایک دم نیچے جا چکا ہے، ایمان کا لیول نیچے جا چکا ہے. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں آپ تراویح کے سلسلے میں خیال کریں، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہ رمضان جو آ رہا ہے ابھی سے اپنے ذہن میں بنا لیں کہ اس رمضان کے بعد میرے اندر تبدیلی آنا چاہیے. ابھی سے آپ بنا لیں. اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہوا. اب چاہے 1000 رمضان آپ کو ملتے رہے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے کہ بار بار آپ کو یہ موقع دے رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ابھی سے ذہن بنائیں، تراویح پڑھنے کا ابھی سے ذہن بنائیں. اور اس کے بعد بہت زیادہ اس میں آپ دیکھیں گے تو وقت نہیں لگتا ہے. بلکہ جو لوگ کمزور ہیں، اگر ہم دیکھیں حقیقت میں جو لوگ کمزور ہیں آ کے کھڑے رہتے ہیں تراویح میں، پڑھتے ہیں اپنے ہی لوگوں میں سے. لیکن جو ہٹے کٹے ہیں، جو روزانہ جا کے جم کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے مسجد کے باہر جاتے ہیں یا تو آتے ہی نہیں سرے سے نماز. تو مسئلہ اصلاً یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وسوسے ہیں، ایمان جو ہے اس کا لیول بہت کم ہو چکا ہے نا، اس لیے ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. لہذا ضرورت ہے ایمان کے لیول کو اونچا کریں. اور یہ جو موقع مل رہا ہے اس بار بار آپ کو موقع، بار ہمیں موقع نہیں ملے گا، بار موقع نہیں ملے گا. ہمارے صفوں میں آج وہ لوگ نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے رمضان میں، ہمارے ساتھ بھی اگلے سال کون رہے نہ رہے معلوم نہیں ہے. تو اس کو ضائع نہ کریں، جو مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا، جو مقصد ہے رمضان المبارک کے مہینہ کے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں بہت مشقت کا کام ہے، مشقت والی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، آپ کو مشقت میں ڈالا جائے. یعنی قرآن کریم میں جو احکامات اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر مشقت ہو، بوجھ والی چیزیں نہیں ہیں. رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں 3-4 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ، مشقت والی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. بس دماغ کو فریش کریں، ذہن کو صاف کریں، ذہن کو ریڈی کریں اس کے لیے، تو بہت آسانی سے کر لیں گے، بہت آسان لگے گا آپ کو. اور اگر ریڈی نہیں ہو پائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا کہ آپ کو یہ بہت مشقت والی چیز لگے گی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشقت والی چیز نہیں ہے، کہ یہ پرانے زمانے سے یہ چلا آ رہا روزہ رکھنے کا سسٹم، ہمارے لیے خاص نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لوگ رکھ چکے. اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن میں تذکرہ کیا ہے روزے کا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ جو روزے والی بات ہے پہلے بھی لوگوں کے اوپر فرض تھے، پہلے کے بھی لوگ رکھتے تھے، پہلے بھی جو انسان تھے وہ رکھتے تھے، تو آپ کو بھی رکھنا ہے. یعنی آپ ایسے انسان نہیں کہ آپ کے اوپر فرض کیا ہے اور کوئی بڑی چیز ہے. اور پھر آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے ہندوستان میں دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، بہت سے ادیان ہیں، ہر ادیان میں ہر دین میں آپ کو ملے گا کہ وہاں روزہ رکھتے ہیں. تو ایسی چیز نہیں ہے ہمارے اوپر یہ چیز روزہ کہ مشقت والی چیز ہے اور ایسی چیز ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے. اور ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ 7-8 گھنٹہ بھوکے پیاسے رہتے بھی ہیں نا،
رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. دنیاوی اگر مصلحت ہے, دنیا کی کوئی چیز پانا ہے تو اس میں ہم غرق ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں بھوک پیاس. لیکن یہاں جنت کا تصور ہے ہی نہیں ذہن میں, جنت قیمتی ہے یہ چیز ہے ہی نہیں ذہن میں, اس لیے اس میں مشقت لگتا ہے, جبکہ یہ مشقت والی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, کہ ہم نے جو دین نازل کیا ہے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالے. تو اگر یہ وسوسے آتے ہوں کہ پریشانی والی چیز ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پریشانی والی چیز نہیں, یہ شیطان آپ کو اپنا شکار بنا رہا ہے, اس سے دور رہنے کی کوشش کریں, یہ کوئی مشقت والی چیز نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے. اب ان باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جس کو کر کے ہم آنے والے رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ اگر یہ رمضان دوسرے رمضان کے مقابلے میں اس میں کوئی تبدیلی ہم کر لے جائیں, کوئی ایک سیڑھی ہم آگے بڑھ جائیں کسی ایک چیز میں, تو کچھ چیزیں ہیں اگر ہم ان کو فالو کرنے کے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے اس رمضان سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. مومن ہے تو خوش ہوگا, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی خوش ہوگا تو خوشی کے ساتھ جو وہ کام کرے گا وہ بہت اچھے طریقے سے کرے گا. اگر آدمی اندر سے مردہ ہے اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے اچھے سے اس کو نہیں کر سکتا ہے. تو مومن ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے, اور حقیقت یہ ہے کہ مومن ہے, عقل مند ہے, وہ خوش ہوگا. کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے کہ فائدہ, یہ تجارت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تجارت ہے. اب ایک بزنس مین آدمی ہے, اس کے پاس اگر کوئی موسم ہے جس میں اس کو فائدہ ہونے والا ہے تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ اور اگر خوش نہیں ہوگا تو بیوقوف ہے, اس کے عقل میں کوئی کمی ہے نا. اگر ابھی ہم رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور خوش نہیں ہیں تو یا تو ایمان کے اندر گڑبڑی ہے یا تو پھر عقل کے اندر خلل, یا تو عقل مند نہیں ہے ہم, یا تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ خوشی والا مہینہ, نہایت ہی قیمتی مہینہ, قیمت والی چیز اللہ رب العالمین نے اسے بہت قیمتی بنایا. اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تبھی آپ خوش رہ پائیں گے. بہت قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز کیسے ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا, دوسرے مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا. اس کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو قیمتی بنایا ہے, قرآن کریم کو اس میں نازل کیا. دوسری چیز دیکھیں, دوسری عبادات کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ یہ عبادت کرو گے تو میں آپ کو اتنا اتنا اجر دوں گا. 10 یا 700 لے کے یا 700 زیادہ ایک لمٹ میں اس میں متعین کرتا ہے اللہ رب العالمین. لیکن روزے کے بارے میں کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی به, وانا اجزی به, کہ روزہ میرے لیے ہے, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, میں اس میں بہت زیادہ, میں جیسا چاہوں گا اپنے رحمت اور وسعت کے مطابق آپ کو اجر دوں گا. اس میں لمٹ اللہ رب العالمین نے مقرر نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین وسیع ہے, کریم ہے, اگر وہ بغیر لمٹ کے آپ کو دے گا تو کتنا دے گا. تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اس مہینے کی جو عبادت ہے وہ میرے لیے, اس کا بدلہ میں دوں گا, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, بغیر لمٹ کے میں آپ کو اس کا اجر دوں گا. تیسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس مہینے میں اگر کوئی قیام اللیل کر رہا ہے ایمان کی حالت میں اجر چاہتے ہوئے تو اس کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ قیام اللیل کریں گے دوسرے مہینے میں, یہ مہینہ ختم ہوا یا آج اگر آپ قیام اللیل کر رہے ہیں, اگر یہ مہینہ ابھی رمضان کا داخل نہیں ہوا تو یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی. غفر له ما تقدم من ذنبه والے آپ کو اجر نہیں ملے گا, دوسرے اجر ملیں گے. لیکن رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ قیمتی ہے کہ اگر آپ یہاں قیام اللیل کر رہے ہیں تو اب آپ کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ قیمتی ہے, یہ مہینہ قیمتی ہے. اسی لیے مومن جو ہے خوش ہوتا ہے, اسی لیے مومن خوش ہوتا ہے کہ یہ قیمتی چیز آنے والی ہے, اس میں بزنس کروں گا, اس میں بزنس کروں گا, اپنا بینک بیلنس اس کے اندر بناؤں گا. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک رات ہے جس کو ہم جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے, لیلۃ القدر. اسی مہینے کے اندر ہے, اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے کہ اگر آدمی اس رات عبادت کر لے, اس رات صرف عبادت کر لے تو اگر وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہے کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے 84 سال کی عمر دی, 84 سال کی عمر اگر آپ کو دی ہے, 84 سال آپ نے عبادت کی ہے تو بھی اس رات جو آپ عبادت کر لیں گے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. خیر من الف شہر اللہ رب العالمین. تو یہ قیمت ہے اس رمضان کی یہ قیمت ہے. اسی لیے مومن خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے, اسی لیے خوش ہوتا ہے. جو اس کی قیمت کو جانے گا سمجھے گا وہ خوش ہوگا, اور جو نہیں جانے گا وہ اپنی دنیا میں مست رہے گا, اور اپنی دنیا میں مست جس طریقے سے
जिंदगी चल जा रही है, रोजाना खाना पीना सोना, उसी तरीके से ये दिन भी, ये रमजान भी चला जाएगा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते थे। हमारे असलाफ जो है एक दूसरे को इसके बारे में खबर देते थे, खुश होते थे, खुशी का इजहार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में यही फरमाया, अताकुम शहर रमजान, शहर मुबारक, कि रमजान करीम जो है, रमजान मुबारक का महीना करीब हो गया, मैं बशारत देता हूँ, खुश हो जाओ। तो ये बशारत है, यानी खुशी का मौका है, यहाँ पर हमें खुश होना चाहिए। अगर हम खुश होंगे तो फिर हम इस महीने से फायदा उठा पाएंगे, और अगर खुश नहीं हो पाएंगे, मय्यत मुर्दे दिल के साथ हम इबादत करना चाहेंगे, तो जैसे आम दिन गुजरता है वैसे ये दिन गुजर जाएगा और पूरा महीना गुजर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में कहा, अय्यामम मादूदा, अय्यामम मादूदा, बहुत कम दिन है, थोड़ा सा दिन है। तो अगर ऐसी गफलत में रहेंगे तो ये दिन गुजर जाएगा, लेकिन खुशी के साथ अभी से रेडी होंगे तो इंशाअल्लाह इससे फायदा उठा पाएंगे, और जो रमजान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमत की शक्ल में दिया है, हम उसका फायदा उठा पाएंगे। इसी तरीके से दूसरी चीज ये है कि हम अभी से रेडी हो, आज से ही रेडी हो, बल्कि शाबान के महीने में ये रेडी होने के लिए, रमजान के लिए तैयार होने के लिए, इसको कहा जाता है वार्म अप, यानी जहनी तौर पर हमको पहले से रेडी होना पड़ेगा। रमजान का चांद देख के रेडी होंगे तब तो रमजान का महीना निकल गया। रमजान का चांद देखने के बाद आप सोचेंगे कि अब मैं शुरू करने जाऊं, फिर कुरान पढ़ने जाऊं। जब तक आप आएंगे, रेडी होंगे, जब तक आप अमल करना शुरू करेंगे, उधर आपको लगेगा ईद की तैयारी आ गई, 15 दिन खत्म, और उसके बाद रमजान एकदम आसानी से, पता भी नहीं चलेगा, हवाओं के जैसे खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इससे फायदा उठाएं तो अभी से कोशिश करें, अभी से रेडी हो, वार्म अप करें, अपने आप को तैयार करें जहनी तौर पे, तभी फायदा उठा सकते हैं। बाद में रेडी होंगे तो ये निकल जाएगी, चीज हाथ से आपके निकल जाएगी, और ये चीज आप देखते होंगे, इसको महसूस भी करते होंगे कि बगैर वार्म अप के, बगैर रेडी हुए, बगैर जहनी तौर पे अगर आदमी कोई चीज करने जाता है, हो सकता है शुरू में 2-4 दिन करेगा वो सही से, लेकिन फिर थक हार के उसको छोड़ देगा, अच्छे तरीके से, मुकम्मल तरीके से उसको अंजाम नहीं दे पाएगा। ये आप देखेंगे खेल में भी होता है ये सारी चीजें, और इबादत में भी होती है। इबादत में भी होती है कि आपको पहले से रेडी होना है ना, आपको पहले से अपने जहन को उस इबादत के लिए रेडी करना है, और इसकी सबूत आपको हर इबादत में मिलेंगे। तो रमजान में भी है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते थे, ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की जो तरगीब देते थे, नेक काम करते थे, सहाबा इकराम भी इस तरीके से करते थे, तो हमें भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखिए नमाज के मसले में भी वार्म अप है, पहले रेडी होना है, पहले तैयार होना है, उसके बाद फर्ज नमाज में दाखिल होना। कभी भी आप देख लें मस्जिदों में जब हम नमाज पढ़ने आते हैं तो डायरेक्ट फर्ज नमाज के लिए नहीं कहा जाता कि आप फर्ज नमाज में सीधे आके दाखिल हो जाए। पहले यह है कि आप माहौल बनाए, पहले आए, जोहर में है तो 4 रकात नमाज पढ़े, बैठे रहे, जिक्र अस्कार करें। जब एक माहौल बन जाए आपका कि अब हाँ मैं अल्लाह के सामने रेडी हो गया खड़े होने के लिए, फिर आप फर्ज नमाज में दाखिल। ऐसी रमजान है, जब आप रेडी हो जाए फिर करें, तो फिर आप अच्छी तरीके से इबादत कर पाएंगे, फिर अच्छी तरीके से आप नमाज पढ़ पाएंगे। अब ऐसा आदमी जो पहले से आया है, रेडी होके आया है, नमाज पढ़ के बैठा है, जिक्र अस्कार किया, कुरान पढ़ा, फिर वो नमाज में दाखिल हुआ, फर्ज नमाज में, उसकी इबादत अलग किस्म की इबादत होगी, उसकी इबादत में लज्जत होगी, उसकी इबादत में उसको चाशनी मिलेगी। वो जब इबादत में दाखिल होगा नमाज में, तो सोचेगा कि नमाज खत्म ना हो। ये जिस खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेगा और इबादत को जिस मकसद के लिए कहा गया करने के लिए, वो इस मकसद को हासिल कर लेगा। और दूसरा भी आदमी आके नमाज पढ़ेगा, वो भी, उसकी भी रकात नहीं छूटेगी, लेकिन वो बगैर रेडी होकर आके नमाज पढ़ेगा। आखिर में वजू किया, फटाफट दौड़ते हुए आया और नमाज में दाखिल हो गया, रेडी ही नहीं है, उसका जहन अभी रेडी नहीं हुआ, जो सोचते हुए आया था और सोचते हुए वो उसकी नमाज खत्म हो गई। तो नमाज तो दोनों ने पढ़ी, लेकिन बगैर रेडी होके पढ़ा और एक रेडी होके पढ़ा, तो दोनों के अजर में जमीन और आसमान का फर्क है। इसका अजर आसमान पे है और इसका कोई अजर नहीं है। इसका अजर सिर्फ ये है, इसके लिए इतना ही होगा कि इसको गुनाह नहीं मिलेगा, इसने इबादत कर लिया, अब इसको गुनाह नहीं मिलेगा। तो जरूरी है हमारे लिए कि अगर हम ये चाहते कि इस महीने से फायदा उठाएं, तो जहनी तौर पे अभी से रेडी रहे, आज ही से। बल्कि हमको रमजान शाबान में शुरू कर देना था, 2-4 रकात नमाजें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, खैरात करना, सदकात करना, इसको रेडी कर देना था। अगर हम वो रेडी कर देते और फिर ये रमजान मुबारक का महीना आता, तो एकदम हम जब पूरी तरीके से रेडी हो जाते, उसके बाद ये अमल करते, तो बहुत आसानी से अमल कर लेते और हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता, और जो है हम रमजान मुबारक के महीने से अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते। तो दूसरी चीज तो ये थी कि हम इसके लिए रेडी हो।
تیسری چیز یہ ہے جس سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے کہ ہم اس کو اس مہینے کو فائدہ مند بنا لیں، کہ جب آپ نماز پڑھنے آئیں یا کوئی بھی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت آپ کو کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو عبادت کے لیے وقت دے رہے ہیں کتنا دے رہے ہیں، اور اس کا مقارنہ کریں کہ آپ جو پاس کر رہے ہیں، ٹائم جو پاس کر رہے ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں۔ اس کا جب مقارنہ کرنے جائیں گے تو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ احساس ہو، اس لیے کہ عبادت کرنے میں آپ کو تراویح پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں کتنا منٹ لگے گا۔ جو ہم پریشان ہیں نا، تراویح پڑھنے جب آتے ہیں، امام صاحب 4 منٹ اگر لے لیے اس میں پریشان ہے، 4 منٹ عبادت کے لیے آپ کو لگ گیا، اور جو آپ نے 23 گھنٹہ ضائع کیا، وہ 23 گھنٹہ ضائع کیا، اس کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے ہیں، 4 منٹ آپ کو بھاری لگ رہا ہے۔ تو آپ مقارنہ کرنے کی سوچیں نا کہ میں یہاں جو کھڑا ہو رہا ہوں 2-4 منٹ کھڑا ہو رہا ہوں، تو اس کے مقابلے میں ضائع کتنا کر رہا ہوں۔ پورا ضائع کر دیا تو کیا تھوڑا سا میں اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا ہوں؟ جبکہ یہ پوری عمر، ہماری پوری عمر، جس دن سے ہم پیدا ہوئے، جس دن ہماری وفات ہوگی، پوری عمر گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، پوری زندگی اس کے ہاتھ میں، پوری سانسیں اس کے ہاتھ میں، سارا وقت اسی نے ہم کو دیا ہے، تو اس نے پوری زندگی دی ہے، پورا وقت دیا ہے، اب اس کے لیے 2-4 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں؟ 2-4 منٹ نکالنے میں ہم کو ٹینشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ ہے، یہ اس کی پوری زندگی ہے، یہ سوچ کے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کبھی بھی بھاری نہیں لگے گا، آپ 1 گھنٹہ کھڑے رہنے کے لیے تیار رہیں گے جب یہ سوچیں گے کہ گفٹ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے تو یہ سب بہت بھاری لگے گا، آپ کو کھڑے ہونے میں دشواری ہوگی۔ جب آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں گے کہ آج جو میں اٹھا ہوں، ابھی صبح سے لے کے اٹھ کے ابھی تک میں نے جو سانس لیا، آکسیجن لیا ہے، کس نے دیا ہے؟ یہ آکسیجن جو میں لے رہا ہوں کس نے دیا؟ یہ نعمت کس نے دیا؟ آج کی زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب بھی ہم سوتے ہیں تو روحیں چلی جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین جس کو مزید زندگی دیتا ہے واپس کر دیتا ہے، اور کسی کے روک لیتا ہے۔ تو ہم صبح اٹھے ہیں نا، صبح اٹھے ہیں دعا پڑھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک موقع دیا نا ہمیں آج کے دن کے لیے، اور پھر آکسیجن دیا نا، پھر ساری چیزیں دی نا، تو اس کے بدلے میں یہ آکسیجن جو لے رہے ہیں، یہ جو اللہ رب العالمین نے جسم کا، باڈی کا پورا سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے، باریکیوں کے ساتھ سارا سسٹم چل رہا ہے، صحت مند ہے، اس کے مقابلے میں 2 منٹ اگر ہم کو کھڑا رہنا پڑ گیا اس کے سامنے تو بھاری لگتا ہے۔ کیسا شکر ادا کر رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین کا؟ اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ 2-4 منٹ ہم کو بھاری لگتا ہے۔ اگر اس ناحیے سے آپ سوچیں گے کہ میں پوری طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو یہ 2 منٹ نہیں، آپ دن بھر بھی کھڑا رہنے کی کوشش کریں گے تو کھڑے رہ جا پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سوچنے کی کوشش کریں، ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اسکرین کے اوپر لائیں کہ میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہو تو یہ معمولی سا وقت ہے۔ اس طریقے سے جب آپ آئیں گے تو آپ جو ہے قیام اللیل بھی کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکال لیں گے، اور بھی جو اچھے کام ہیں اس کے لیے آپ وقت نکال لیں گے۔ ایک چیز اور ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ہیلپ مل سکتا ہے کہ آپ جو اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں، وہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو طرف دیکھیں۔ آپ کی نظر رمضان المبارک میں ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے جو نیک ہیں، ان کی طرف آپ دیکھیں۔ جو بدکار ہیں، جو ٹائم پاس کرنے والے ہیں، ان کی طرف آپ نہیں دیکھیں۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو تو آپ کی نظر یہ ہونا چاہیے کہ فلاں صف میں یہ لوگ کیسے مجھ سے پہلے آ گئے، یہ آدمی صدقہ کیسے کر لے گیا، یہ قرآن روزانہ کیسے پڑھ لے جا رہے۔ آپ کی نظر یہاں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نظر اچھے لوگوں کے پاس ہوگی، اچھے لوگوں کے اوپر ہوگی، جو پہلے صف میں آ کے عبادت کرتے ہیں، جو قرآن کریم کرتے ہیں، پھر آپ کو لگے گا کہ اللہ ان کو کیسے اللہ رب العالمین نے توفیق دیا، مجھے توفیق کیوں نہیں دیا ہے۔ جب یہ احساس آپ کو ہوگا تو پھر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ نیک لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اچھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہو۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر آپ نے وہی پرانے روش پہ خراب لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنے کی کوشش کی، آپ انہی کو دیکھ رہے ہیں جو نماز چھوڑ کے چوراہے پہ بیٹھے رہیں گے، آپ انہی کو دیکھ رہے ہیں جو میچوں میں مشغول ہے، آپ انہی کو دیکھ رہے ہیں جن کو IPL سب سے زیادہ محبوب ہے، کرکٹ کا میچ سب سے زیادہ محبوب ہے، سیریل سب سے زیادہ محبوب ہے، پورا مہینہ چلا گیا اس کا پورا، یہ میچوں کے سلسلے میں نماز میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یقین مانیں ایک دن اسلام سے نکل جائیں گے۔ یقین مان لیں اس بات کو کہ ان لوگوں کو دیکھ کے آپ چلنا چاہیں گے جو لوگ میچ کو نمازوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں اس کے چکر میں، تو سوچ لینا کہ یہ نعمت جو اسلام کی ہے کسی دن نکل جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جو ہم سنتے روزانہ کہ ہمارے بچے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں, ان کے اندر شک آ جا رہا ہے, ان کے اندر شبہات آ جا رہا ہے, یہ ملحد ہو رہے ہیں, یہی سب وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کا احساس نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کتنا نعمت دے گا, جب احساس نہیں ہے تو کتنی نعمتیں کرے گا. آئے گا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس نعمت کو چھینے گا آپ سے اور کسی دوسرے کو دے گا جو اس کا مستحق ہوگا. تو آپ برے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. آپ انٹرنیٹ سے دور رہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں. نیٹ تو اچھے لوگوں کو خراب کر دیا, نیٹ نے تو سب کو برباد کر دیا. رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان قید ہو گیا, لیکن آپ تو اپنا دوسرے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے. اور یہ بھی شیطان ہی جو آپ کو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے رب العالمین سے غافل کر دے, اس کے اطاعت سے دور کر دے, وہ شیطان ہے. تو اس زمانے میں سب سے بڑا شیطان نیٹ ہے. اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. جو اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے, کاروباری فائدہ, جو بہت ضروری چیزیں, آپ اس کا استعمال کریں. لیکن رمضان المبارک میں نیٹ کے چکر میں پورا ٹائم پاس کر دیں تو اس سے ہم یعنی اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے اندر مومن والی شان نہیں ہے, اس کے اندر مومن کی صفات نہیں ہے. وہ نہیں سمجھ پایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے, یہ کس لیے آیا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر ہماری نظر ان لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اس مہینے کے اندر. اگر ہم ان کے اوپر اپنی نظر رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس مہینے سے فائدہ اٹھا پائیں گے, اور اگر نہیں رکھیں گے تو جیسے پرانے رمضان گزر گئے ویسے رمضان گزر جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے جب آپ عبادت کریں, 2-3 منٹ کی جو عبادت ہوتی ہے, عبادت کرتے وقت آپ سوچیں کہ اس کا اجر کیا ہے, یہ میں کروں گا تو کیا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے, میں 2-4 منٹ یہاں کھڑا ہوں تراویح کے لیے, ٹائم نکال کے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے. اور جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اگر ہے کسی کی نگاہ میں تو وہ بیوقوف آدمی. جنت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ میں یہاں جو 2-4 منٹ کھڑا رہوں گا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. وہ جنت جس کو اللہ رب العالمین روز سنوارتا ہے, روز سجاتا ہے, متقیوں کے لیے بنایا ہے. تو اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے یہاں پہ کھڑے رہنے سے, اس مہینے میں تھوڑی بہت ٹائم نکالنے سے, تو پھر اگر یہ سوچ کے اگر آپ آئیں گے تو کیا آپ کو عبادت کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ تکلیف نہیں ہوگی, بہت آسانی سے آپ عبادت کر لیں گے. اسی طریقے سے آپ جب یہاں کھڑے ہوں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم پریشانی سمجھ رہے ہیں نا, کھڑا رہنا, پڑھنا, نفس سے بوجھ پڑ رہا ہے نا, یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, بلکہ اس میں تو اور فائدہ ہی ہے. نفس مطمئن ہوتا ہے, پوری زندگی آسانی, اچھی زندگی گزرتی ہے, سکون اور اطمینان والی. لیکن اگر ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں نا تو سمجھ جائیں اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں آنے والی ہیں آپ کے اوپر. آپ کے اوپر آنے والی, آپ کو موت آنے والی, اور موت کی سختی ہر انسان کے اوپر آئی. موت کی سختی نہایت سخت ترین مرحلہ ہے, اس سے آپ کو گزرنے والا ہے. کہیں زیادہ جو ہے وہاں پریشانی ہونے والی ہے. موت کے بعد پھر قبر میں رہنا ایک لمبا پیریڈ, وہاں پریشانی آنے والی ہے. موقف محشر کا میدان ہے, ایک وہاں سختی ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اپنے بارے میں کہ میں اس دن اتنا ناراض ہوں گا کہ اس سے زیادہ ناراض میں کبھی نہیں ہوا. وہ دن بھی آنے والا, وہ پریشانی آنے والی ہے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی تسلیم کریں گے, اس کو یاد کریں گے اور کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پریشانیاں آگے آنے والی, پل صراط پہ آپ کو گزرنا ہے, اس سے بڑی پریشانیاں آنے والی ہے. اگر ہم یہاں پر اس پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں, جس کو پریشانی سمجھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان پریشانیوں کی وجہ سے ہم کو وہاں آسانیاں مل جائیں, تو ہم کتنے بڑے فائدے میں ہوں گے. اگر ہم یہاں پہ تھوڑا صبر کر لے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے مراحل ہم آسانی سے پاس کر لے آئیں گے, تو کتنی بڑی جو ہے فائدے کی بات ہے. تو یہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا ذہن اس طریقے سے بنے گا, اور جب ذہن اس طریقے سے بنے گا تو ہم رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھا پائیں گے, نہیں تو نہیں اٹھا پائیں گے. اسی طریقے سے آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے کو, رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے, آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ آخری مہینہ ہے, خلاص اس کے بعد مجھے یہ رمضان ملنے والا نہیں. آپ یہ سمجھیں, اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو موت دے دی تھی, اس نے آپ کو بلا لیا تھا, اور اس کے بعد آپ نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اللہ رب العالمین مجھے ایک بار موقع دے دو. پھر اللہ رب العالمین نے گویا کہ آپ کو موقع دے دیا کہ چلو ایک بار آپ جاؤ اور اس بار اس مہینے کا روزہ رکھ کے آؤ. آپ کیسے رکھیں گے؟ اگر آپ کی موت ہو گئی, موت ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, کس طریقے سے آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس رمضان کو ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہوا. موت بہت قریب ہے, موت ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. تو اس رمضان کو آپ یہی سمجھ کے کہو کہ میرا الوداعی رمضان ہے. کس طریقے سے آپ
عبادت کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اسی طریقے سے ہوگا جب آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو سکتا ہے، الوداع رمضان ہو سکتا ہے، اس کے بعد مجھے اللہ رب العالمین سے ملنا ہے۔ آپ یہ سوچ کے کریں کہ یہ روزہ ختم ہوا اور مجھے اللہ رب العالمین سے ملنا ہے، یہ سوچ کے آپ اس مہینے کے گزارنے کی کوشش کریں تو آپ بہت اچھے سے اس مہینے کو گزار سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس مہینے میں عبادت کر لے جائیں، کھانے پینے پہ کنٹرول کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اکل شرب نہیں ہے، یہ تصور آپ بھول جائیں۔ ہم نے تو اپنا یہ ماحول بنا کے رکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف کھانے پینے کے لیے، اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی یہاں پر کہ آپ کو مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے علاقے میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو کھانے ملیں گے وہ دوسرے مہینے میں نہیں ملتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رمضان المبارک کا مہینہ یہی تھا، یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں عبادت کا مہینہ ہے، نفس پہ کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ اپنے گھروں کا اندازہ لگائیں نا کہ آپ کے گھروں کا بجٹ کیا ہوتا ہے رمضان میں، کھانے کا بجٹ۔ کھانے کا بجٹ عام مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ رمضان مبارک میں تو اصلاً نہیں ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے، ہم نے اس کو اس طریقے سے سمجھا جو چھوٹے سے بچے سمجھتے ہیں، جو چاکلیٹ اور بسکٹ میں خوش ہو جاتے ہیں۔ مومن والی حیثیت سے ہم نے اس رمضان مبارک کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم کھانا دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ابھی سے یہ خوش ہو رہے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے پکوان ملیں گے، اس کے لیے وہاں سے وہاں سفر کر کے جانا پڑے گا، تو سوچ لے کہ یہ سوچ مومنین کی نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کی سوچ ہے، جن کی سوچ جو ہے ٹافی اور بسکٹ اور چاکلیٹ پر ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں، ہاں آپ اتنا کھائیں جس سے آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور یہ مومن کی شان نہیں ہے، بہت زیادہ کھانا پینا ہے مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں اتنا زیادہ کھا لیں کہ مغرب کی نماز آپ کے اوپر بوجھ بن جائے، ایسا نہ ہو افطاری اس طریقے سے کر لیں کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے جا نہ پائے۔ اگر اس طریقے سے کریں گے، افطاری کی وجہ سے آپ کی نماز فرض نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ کھانا پینا آپ کے لیے حرام ہو جائے، اگر اس سے یہ فرض نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ نفس پہ کنٹرول کرنے کا ہے، عبادت کرنے کا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم جو اس طریقے سے اگر ہم سوچیں گے، اس طریقے سے اپنا ذہن بنائیں گے، اس طریقے سے ہم ریڈی ہو کر رمضان کا استقبال کریں گے، تو ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں سوچ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی تو یہ رمضان بھی ہماری زندگی سے اسی طریقے سے گزر جائے گا جیسے پرانا گزرا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو تو ہم اس حالت میں ہو کہ ہمارے پاس صحت ہو، عافیت ہو، ہم اس مہینے کو بخوبی انجام دے سکیں، اس میں جو فائدے والی چیزیں ہیں اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اور جب تک اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ عباد الله، إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔